السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایسی بیماری کے بارے میں جس سے عام طور پر لوگ شرم کی وجہ سے چھپاتے ہیں اسے، لیکن آج کل وہ بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے بواسیر، جسے انگلش میں ہم ہیمورائڈس یا پائلس بھی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بواسیر اصل میں ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، علامات کون کون سی ہیں، اس کو ہم مینیج کیسے کرتے ہیں گھریلو علاج کے ذریعے یا میڈیسنز وغیرہ کے ذریعے، اور کچھ احتیاطی تدابیر۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انٹروڈکشن۔ بواسیر اصل میں ہے کیا؟ بواسیر میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری جو لوور پورشن ہوتا ہے ریکٹم یا اینس کا، ان کی جو وینز ہوتی ہیں وہ سویل ہو جاتی ہیں، پھول جاتی ہے۔ اگر سادہ اور عام الفاظ میں بیان کروں کہ جو عام آدمی سے سمجھ سکے تو وہی ہے کہ جو گردے کی نسیں ہوتی ہیں ان کے اندر سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے، اور جب ان پہ پریشر وغیرہ پڑتا ہے تو درد اور خون کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہوتی ہے بواسیر۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایکسٹرنل اور انٹرنل۔ جو انٹرنل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلیڈنگ ہیمورائڈس، کیونکہ جب خون بہت زیادہ آتا ہے وہ انٹرنل ہیمورائڈس کے کیس میں، مطلب کہ اندر والی سائڈ پہ جب نسیں پھولیں ہیں تو وہ ہوتی ہے انٹرنل بواسیر، جس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو ایکسٹرنل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریکٹم کے باہر کی جانب ایک کلوٹ وغیرہ بن جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اسے تھرومبوٹک ہیمورائڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ پینفل ہوتی ہے بنسبت انٹرنل کی۔ اس کے بعد کر لیں کچھ وجوہات جس کی وجہ سے بواسیر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ اور بڑی وجہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن، کہ جب قبض کا مریض ہے، جب وہ ٹوائلٹ کو زیادہ زور لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور مطلب کہ جو سوجن وغیرہ ہوتی ہے انسان کی، درد وغیرہ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے اور بواسیر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ان ہیلدی لائف اسٹائل، جب ہوتا ہے کسی جو پیشنٹس ہوتے ہیں اسپائسی فوڈ وغیرہ زیادہ لیتے ہیں، فائبر وغیرہ کم لیتے ہیں، پانی وغیرہ کم پیتے ہیں، اور ویٹ گین پرسن ہوتے ہیں، ان میں بھی بواسیر کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان میں مطلب وزن بڑھنے کی وجہ سے اور بواسیر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ویٹ گین پرسن ہوتا ہے، ایکسرسائز کی کمی، جو ایکسرسائز کم کرتے ہیں ویٹ گین، ان میں بھی بواسیر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیزی پرسن جو ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیں اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کے وقت بہت زیادہ پین ہوتی ہے، انسان کو ایچنگ وغیرہ محسوس ہوتی ہے، اس میں لمپس وغیرہ بن جاتے ہیں، اور بلیڈنگ وغیرہ بھی بہت ہوتی ہے، خون آتا ہے بہت زیادہ۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ خون آنے کی وجہ سے انسان کے اندر خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ انٹرنل ہیمورائڈس کے کیس میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ تو ہم گھریلو علاج کے جو بواسیر شروع میں ہوتی ہے تو شروعاتی سٹیج میں ہم کچھ گھریلو نسخے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی بواسیر کو مینیج کر سکتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ آپ نے فائبر رچ ڈائٹ لینی ہے، پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے، ہائیڈریٹ رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایلو ویرا جیل یا کوئی اولیو آئل اس ایریا پہ اپلائی کرنے سے ایچنگ وغیرہ اور جو درد وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آئس پیک وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اس سے بھی جو سوجن وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ہوگی، ایچنگ وغیرہ نہیں ہوگی۔ فائبر رچ آپ نے ڈائٹ لینی ہے، ہیلدی لائف اسٹائل آپ نے یوز کرنا ہے، ہائیڈریٹ رہنا ہے۔ مطلب اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہے وہ روزانہ 10 سے 15 منٹ گرم پانی کا بات کرے، اس سے بھی کیا ہوگا کہ اس کی جو سوجن وغیرہ اور درد وغیرہ ہوگی وہ کم ہوگی۔ یہ گھریلو نسخہ جس کے ذریعے جو آپ اپنی شروعاتی سٹیج میں اپنی بواسیر کو مینیج کر سکتے ہیں تاکہ یہ سیریس نہ ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ کامن میڈیسنس کی جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں بواسیر کی کیس میں۔ کچھ ڈاکٹرز مطلب کہ بواسیر والی آئنٹمنٹس یا کریمز وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسے اینوسول آئنٹمنٹ وغیرہ ہو گئی یا ہیمو کیئر آئنٹمنٹ ہوتی ہیں، یہ جا کے جو جلن وغیرہ ہوتی ہیں یا سوجن وغیرہ ہوتی ہیں ان کو جا کے کم کرتی ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پین کلرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں پین کو کم کرنے کے لیے، جیسے اگر پین ہو رہی ہے تو پیراسیٹامول یا آئیبوپروفن وغیرہ جو پین کلرز ہوتی ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ کچھ اسٹول سافٹنر ہوتے ہیں، جیسے ڈوفلک سیرپ ہو گیا، لیکٹیولوز سیرپس ہوتے ہیں اسٹول کو سافٹ کرنے کے لیے، تاکہ مطلب کانسٹیپیشن کی وجہ سے زیادہ زور وغیرہ نہ پڑے اور درد اور خون وغیرہ نہ آئے۔ اس کے بعد کچھ مطلب یہی ڈاکٹرز جتنے بھی اپنے میڈیسنز ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے ہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انفیکشن وغیرہ کا خطرہ ہو تو ڈاکٹرز اینٹی بایوٹکس وغیرہ یا اینٹی بایوٹکس پوسٹیج وغیرہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ساری میڈیسنز آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی ہیں۔
اب بات کر لیں کچھ احتیاطی تدابیر کی، یہی ہیں کہ آپ نے اپنی ہیلتھی لائف اسٹائل لینا ہے، فائبر رچ ڈائٹ لینی ہے، کانسٹیپیشن سے بچنا ہے، اپنا ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہے، ویٹ گین نہیں کرنا، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اسپائسی فوڈس وغیرہ جو مرچوں مسالے وغیرہ ہیں وہ آپ نے کم استعمال کرنے ہیں۔ تو بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں جیسے اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی کو بواسیر ہے تو شرمانے کی بجائے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور تاکہ اس کا فوراً علاج ممکن ہو سکے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بواسیر انسان کی بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہے، بہت دیر سے ہے، سیریس کنڈیشن ہو گئے، تو پھر ڈاکٹر سرجری کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں، انسان کی سرجری کرنا پڑ جاتی ہے، جس میں ڈاکٹر یا تو کچھ انجیکشنز وغیرہ لگا کے تو وہ جو سویلن پارٹ ہوتا ہے اس کو سکھا دیتے ہیں، یا سم ٹائم ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کہ بواسیر ہوا جو کلوٹ بنا ہوتا ہے اس کو سرجری کے ذریعے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سرجری میں جانے کی بجائے آپ لوگ پہلے ہی اپنی جو بیماری ہے اس کی شناخت کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کو جلدی سے مینیج کریں تاکہ سرجری کی طرف نہ جانا پڑے۔ تو یہ تھا آج بواسیر کے بارے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔